الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت 18 تا آیت 24 کیا ہے۔ اس کا پہلے خلاصہ اگر آپ میں سے کوئی بیان کرنا چاہے تو ضرور کرے، ورنہ پھر میں بیان کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ قرآن سے اتنی دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم پڑھیں اس کا پوری کا پورا خلاصہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، تاکہ پھر ہم اپنی عملی زندگی میں اس قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ بڑے غور سے سنیے، آیت 18 میں اللہ رب العالمین نے جو چیز بڑی کلیئرلی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ اچھا، اور ہر چیز اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے اس کو۔ سر بسجود ہونا ہم اپنے مشاہدے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو حکم دیا ہے وہ من و ان کر رہی ہے۔ کوئی چیز دیکھ لیں، زمین، آسمان، نباتات، حیوانات، جمادات، کوئی چیز دیکھ لیں، کہکشائیں دیکھ لیں، سولر سسٹم دیکھ لیں، تو ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ اس سے انسانوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں نہیں دیں جو انسانوں کو دی ہیں، تو انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کریں، جبکہ کائنات کی ہر چیز، کیوں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کا رازق ہے، وہ ہر چیز کا حاکم بھی ہے، تو اس کی حاکمیت کو بجا لا کر انسان اسی کی عبادت کرے۔ یہ تھی آیت کا پہلا حصہ۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ بھی جو پکے سچے مومن ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سربسجود ہیں، اور اکثر لوگ جو گمراہ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، ان پر عذاب ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال میں انحراف کی وجہ سے وہ اب مستحق عذاب ہو چکے ہیں۔ اور پھر اسی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں، آپ موجودہ فرعونوں کو دیکھ لیں، جب آپ کا چیف جسٹس کرسی پر بیٹھا تھا تو کیا کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور آخری بات آیت 18 میں کہی، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے تعالیٰ کے پاس اختیارات کی کوئی انتہا نہیں، کسی اور کے پاس وہ اختیارات ہیں ہی نہیں، اس لیے وہ الہ ہے۔ تو جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کی چاہت جو ہے وہ ہر قسم کے کمزوری، عیب اور نقص سے پاک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ تھی پہلی آیت 18 جو کل ہم نے پڑھی ہے، اس کا خلاصہ۔ اس کے بعد قرآن نذیر بھی ہے اور قرآن بشیر بھی ہے۔ نذیر کا مطلب ہے کہ ان کو قرآن صاف صاف ڈراتا ہے، جو اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے جہنم کا ڈراوا ہے۔ اور پہلے انہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو گروہ ہیں۔ پیچھے آیت 17 میں اس کا ذکر ہے کون سے دو گروہ ہیں، ایک ماننے والے اور ایک وہ جو مان کر بالکل اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہم جیسے مسلمان نہیں،
جن کا دعویٰ اسلام کا ہے اور ان کے کرتوت کافروں سے بھی بدتر ہے۔ آج جو دن آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو کل آنے والا ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم کاش عوام اور خواص سارے قرآن پر عمل کرتے تو یہ دن آپ کو دیکھنا نہ آتے۔ ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہم نے آدھا ملک پہلے گنوا دیا اور کوئی سبق نہیں سیکھا۔ تو جو برے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو برائیاں کر رہے ہیں، کیوں؟ دنیا امتحان ہے، آخرت میں بڑا برا انجام ہوگا اس گروپ کا جس نے نہ مانا بلکہ تکذیب کی۔ ان کے چار، ان کی جو آخرت کے یہاں پر قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، بشارتیں بھی ہیں اور انذار بھی ہے۔ یہاں بتایا کہ پہلے تو ان کے کپڑے آگ کے ہوں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر حصے بھی گل جائیں گے۔ یہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ وہ اندر جو پیٹ کے اندر کے حصے ہیں نا، معدہ اور اس کے سسٹم سارے، وہ سارے اس پانی سے گل جائیں گے۔ ذرا ہوش کیجئے اور سمجھیے اس بات کو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس اپنے فضل و کرم سے ہمیں آگاہ کر دیا کہ ہماری دنیا کی بدعمالیاں آخرت میں کس برے انجام اور ہولناک انجام سے دوچار ہوں گی۔ اچھا، پھر بتایا کہ اب جب دوزخ میں باہر نکلنے کے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان کو لوہے کے گرزوں سے مار کر واپس آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کس کا انجام ہے؟ برے لوگوں کا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا، اللہ کے شریعتوں اور اس کی سارے احکامات کا انکار کیا۔ ان کے لیے یہ تھے چار جو میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ یہ آخرت کا انجام ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں یہ تھا 22 تک کا مضمون، اور 22 سے جو 24 تک کا مضمون ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے انعامات۔ اور قرآن بڑے غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنت میں باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ کل میں نے تفصیل سے بتایا۔ سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن یہ بڑی خوبصورتی کا باعث بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو سونوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشمی ہوگا، کیونکہ وہ دنیا اور ہوگی اور اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اصول بھی اور ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں پاکیزہ بات قبول کرنے کی توفیق بخشی اور ان کو صراط الحمید کا راستہ دکھایا، اس اللہ کا جس کی تعریف کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ یہ تھا کل کا مضمون، اس کا خلاصہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، ذرا بڑے توجہ سے بات کو سنا کریں تاکہ آپ پوری طرح چیزوں کو سمجھ لیں۔ آیت 24 تک مکی مضمون ہے، اور میں نے 24 آج ختم کی ہے، خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوزخ اور جنت کے مناظر اور اس کا ذکر جو مکی صورتوں کا مضمون ہے وہ پوری کی طرح یہاں سامنے نظر آتا ہے۔ اب جو مضمون آگے آ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، پہلی آیت ترجمہ کر رہا ہوں، اور اس کو کیوں ہم مدنی کہتے ہیں، آپ سے سوال ہوگا۔ تو آیت 25 میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، وہاں لوگوں کو حج نہیں کرنے دیتے۔ یہ مسجد حرام کی آگے بڑی تفصیل آ رہی ہے، بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اچھا، اس مسجد جو حرام ہے، اللہ تعالیٰ الذی جعلہ للناس، اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو
لوگوں کے لیے کیا بنا ہے؟ سواء العاقف فیہ والباد، اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ اب پہلے تو مسجد حرام میں عبادت کے حوالے سے سب کے حقوق برابر ہیں۔ یہ مقصد بیان ہو رہا ہے کس کا؟ جلدی بتائیں۔ مسجد حرام کا، مسجد حرام کی تعمیر کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اس کے معمار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنوائی یہاں بڑا صاف صاف بتا دیا کہ مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جی نمبر دو ہے وَمَن یُرِدْ فِیہ بِالْحَادِ، اور مسجد حرام میں بالحاد بالظلم، وَمَن یُرِدْ فِیہ بالحاد بالظلم، اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شخص رکاوٹ بنے گا کس میں؟ مسجد حرام میں پہنچ کر تاکہ مسلمان عبادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ صاف یہاں اس کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار کروں گا۔ اب ذرا یہاں رک جائیے اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مضمون اب شروع ہو گیا ہے، ہم اس کو مدنی کیوں کہتے ہیں؟ یہ آیت مدنی ہے کیوں؟ جی صاحب، جب پوری آپ آیت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے جا رہے تھے تو انہیں روک دیا گیا تھا حدیبیہ کے مقام پہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا کہ یہ تو مسجد حرام بنائی اس لیے گئی تھی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے، جو رکاوٹ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم دے گا۔ لہٰذا اب مکے میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی، مکے میں حکومت قائم ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ کا صاف منشا یہاں سب نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس مرکز توحید جس کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا اس کو آزاد کرایا جائے، تاکہ یہ کافر رکاوٹ نہ بن سکیں کسی بھی مومن کی جو حج اور عمرے کے لیے آ رہا ہو، چاہے باہر سے آ رہا ہو یا اندر سے آ رہا ہو۔ تو گویا یہ جو کافروں نے حرکت کی تھی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے یہاں قرآن میں اس مسجد حرام کی حیثیت کو بالکل واضح فرما رہے ہیں کہ یہ مرکز توحید ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی جو رکاوٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم دے گا۔ ذرا غور سمجھیں، کیا زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور مسجد حرام کی تعمیر کا صحیح مقصد ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور قیامت تک اس کو کھول کے بتا دیا گیا ہے۔ یہ قرآن غور سے پڑھا کریں، سمجھا کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ مقام و مرتبہ جو قرآن نے یہاں کعبۃ اللہ کا بتایا ہے، مسجد حرام کا بتایا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے، اور حکومتیں جو وہاں قائم ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ پوری طرح وارننگ ہے کہ کسی قسم کی رکاوٹ باہر کے آنے والے لوگ ہوں یا اندر سے حج کرنے والے ہوں، مکہ سے مدینہ سے مکہ جا رہے ہوں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بات بڑی کلیئرلی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، یہاں ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے
کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہجرت ہوئی اور ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، آپ نوٹ فرمائیں، یہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، ان کے دلوں میں جو سب سے بڑا افسوس تھا وہ یہ تھا کہ ہم کعبۃ اللہ سے محروم ہو گئے، مسجد حرام سے محروم ہو گئے۔ اب ان کی یہ تمنا کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیات نازل فرما رہا ہے کہ اس کو آزاد کرو، اور کسی کو کوئی رکاوٹ، کسی صاحب ایمان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے وہاں پہنچنے میں۔ حتیٰ کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ان جانوروں جن کے گلے میں پٹا باندھ دیا جائے کہ یہ حج کے لیے ہیں، وہ تک ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ حج اور یہ مسجد حرام، کس قدر اسلام کی شعائر اسلام ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں۔ بات کو آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک، اس کے پورے الحمدللہ۔ پیرائے میں سمجھیے، سوال کیجئے اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، پڑھ کے سمجھ کے اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر کو ٹھیک ٹھیک فالو کرنا، یہ ہمارے ایمان کا نتیجہ، ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ چاہے قرآن کو ہم نے 1000 دفعہ ختم کر دیا ہو، چاہے اس قرآن کی محفلیں سجا سجا کے اور ٹی وی پر اور میڈیا پر کہ یہ دیکھو قرآن کتنا خوبصورت پڑھا جا رہا ہے، نہیں۔ قرآن خوبصورت پڑھنا کہ فوراً بعد جس کی سمجھ میں آئے، اس اگر صاحب ایمان ہے تو اس پر عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں خود جھوٹا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر جی سمجھ سر، آ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی تو 2-3 چیزیں آپ بہت اچھی طرح نوٹ کیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے قریش کے ان جرائم کی طرف، جن میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا۔ ذرا نوٹ فرمائیں۔ تو ایک تو ان کا جرم، نمبر 2 صاف بتا دیا گیا کہ یہ مسجد حرام تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا، کہ تاکہ دنیا بھر سے یہ مرکز توحید ہو اور دنیا بھر کے مسلمان آرام سے آئیں جائیں یہاں عبادت کریں، اور ان کے حقوق ویسے ہی ہیں عبادت کے لحاظ سے جیسے مقامی لوگوں کے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور کسی خاندان کی اجارہ داری قائم نہیں ہو سکتی۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہاں کافر حدود حرم میں نہیں، مسجد حرام میں کافر جا سکتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ مرکز توحید جو ہے وہ کافروں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ جی سر، یہودی وزٹ کرتے ہیں اس کو۔ ہاں، لیکن دیکھیں نا، جتنا ان کا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے۔ ہمیں بھی دکھ ہونا چاہیے کہ یہ مسجد جو مرکز توحید ہے وہاں کفار کیسے جا رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا کی مسلمان حکومتوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، لیکن مسلمان حکومتیں آج طاغوت کی بات مان رہی ہیں، وہ اللہ کی بات نہیں مان رہی۔ یہ آیت کو ہلکا مت سمجھیں۔ سر جی، یہ اپنی مرضی سے پابندیاں لگاتا جا رہا ہے، جیسے جمعے کے خطبے کے اوپر اس نے لاؤڈ سپیکر میں وہ، تو اس کا کیا حق بنتا ہے؟ وہاں تو کوئی چیز بھی کوئی اپنا حق نہیں بنا سکتا اس کو۔ بات یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ طاغوت کے پنجے میں ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں، جس دھرتی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیا ہے وہ دھرتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مرکز ہے۔ وہ
یہ آخرت آپ پڑھیں کہ باب الفتن حدیث کا، کہ یہ فتنے کا دور ہے، اور فتنہ دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ اس آیت کو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، توجہ کریں ذرا، کہ وہاں تو سوائے اللہ کی عبادت کے اور کسی کو داخلے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ سر جی یہ جو ہے نا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، اس کو تھوڑا کھولیں۔ جی اچھا، یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے، میں سوال کرنے والا تھا، آپ نے سوال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، جو اس مسجد حرام میں چاہے گا، بالحاد بظلم، کہ جو بھی اس راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا۔ اب ظلم کا طریقہ بالکل یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کہ وہاں اب وہ ہر نان مسلم کے لیے کھول دی گئی ہے۔ پھر اب وہاں شرک بھی ہوگا، جب مشرک وہاں جائیں گے تو ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور ظلم یہ بھی ہے کہ کسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہو اور ہم اس کے احترام کو ملحوظ نہ رکھیں۔ یہ تو انتہا نہیں ہے کہ حدود حرم میں ہی کافر داخل نہیں ہو سکتا تھا، کجا یہ کہ آپ وہ مسجد حرم میں جا کے گھوم رہا ہے اندر۔ یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم کا چاہنا ہے جو کرا رہا ہے، جس کے زیر دست تحت یہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، گویا وہ ظلم کر رہا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ جی سر، سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ اتنی مہلت ہے، اس کے بعد پھر کہ یہاں نہیں رہ سکتے، ان کو پکڑو اور مارو اگر یہ بالکل بات نہیں آپ نے مانتے تو۔ ٹھیک کہا کہ کافر وہاں رہ ہی نہیں سکتا۔ جی اللہ کا حکم حدود ہے یہ۔ حدود حرم میں، یہ تو مسجد حرام ہے جس کی وجہ سے جی ساری حدود متعین ہوئی ہیں کہ یہاں کافر نہیں داخل ہو سکتا۔ جی سر۔ یہ جی سا سر، لمحہ یہ لمحہ فکریہ ہے آج مسلمانوں کے لیے، کہ یہ مسجد حرام میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ جی اور سر، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مہلت دی تھی، اس کے بعد نہیں رہ سکتے یہ، جب تک بات مان نہ لیں یہ۔ وہ تو نہیں، جب وہ پورا ہو گیا 4 مہینے کا، تو اس کے جی بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین لگا ہمیشہ کے دیا گیا۔ لیے بین ہے۔ یہ چیزیں سمجھیں، اگر ہم آج اس کے لیے تڑپیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے پیش نظر، تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اس مرکز توحید میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم بالکل اس سے بے خبر ہیں۔ سر ایک ہی مقصد رہ گیا ہمارا، امریکہ کو راضی رکھنا بس، یہ وہ اس وجہ سے امریکہ ہو خود رہا بھی برباد ہو رہا ہے، ہے۔ جی کاش ہم اس بات کو سمجھتے۔ اچھا، اب جس بہن نے سوال کیا ہے نا، وہ ذرا اچھی طرح سن لیں کہ ظلم سے مراد سارے گناہوں کے کام ہیں جس میں شرک بدرجہ اولا شامل ہے، اور الحاد جو ہے وہ انحراف ہے کہ مسجد حرام کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور بے دینی پھیلائی جائے۔ اس سے بڑی بے دینی کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں اب کافر بھی جا کے، اور وہ اس کو جس طرح کوئی عجیب عجائب گھر ہے کہ وہاں جا کے خوب گھومیں پھریں، ناپاک، آپ کو پتہ ہے مشرک ناپاک ہوتا ہے شرک کی وجہ سے۔ کوئی سوال، کوئی چیز، یہ آیت بہت اہم ہے، اور آپ اس کو پوری طرح سمجھ لیں تاکہ ہمارے دل میں وہ نفرت پیدا ہو جو وہاں ان کام کرنے سے ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ سر ایک اس میں سواء للعاکف فیہ والبارد، فیہ والبارد کا مطلب ہے شہر والے جو ادھر کے رہنے والے ہیں وہ۔ اوہو، برد نہیں دونوں ہے جی، والباد۔ بعد ہے۔ والباد ہے سر، سوری والباد۔ اچھا سنیں، یہاں وہ جو آپ نے آیت کے جو الفاظ پڑھے ہیں اس میں ہے، سنیں، سواء برابر ہیں، العاقف جو وہاں رہنے والے ہیں،
فی ہے اس میں والباد جو باہر سے آنے والے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی. دونوں کے حقوق برابر ہیں، چاہے وہ لوکل ہو یا مقامی ہو. عبادت کے لحاظ سے دونوں کے حقوق برابر ہیں. جس طرح وہاں لوکل جو ہے وہ جب چاہے آ سکتا ہے، جب چاہے نفل طواف کر سکتا ہے، اسی طرح باہر سے جانے والے کو بھی یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں سر نے جی کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس چیز کو غور سے سمجھا ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ مرکز توحید میں جب یہ ہو رہا ہو تو ہمیں فوراً پوری امت مسلمہ کو انتہائی بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے اور حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ حکومت سعودی عرب کو کہیں، محمد بن سلمان کو، کہ وہ باز آ جائے ان حرکتوں سے. سر یہ جی اس سے تو تقاضا ہے. حرام سر جی جی اس سے جی تو یہاں پر حرام لینا، احرام جو ہے وہ جو نہیں باندھ کر آیا وہ تو اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا. اتنی اس نے پابندیاں لگا دی. پھر لوگ جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا احرام باندھ کے کہ ہم عمرہ کرنے آئے، وہ اس وجہ سے وہ پھر داخل ہو رہے ہیں اسی طرح. جی سر تو ایسے اس ہی ہو رہا اس آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے میڈم، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے. عرب ہے تو سر جی. ادھر یار شرابی کا سارے مسلمان ملک سوئے ہوئے ہیں اس وقت. کیوں نہ سوئے ہوئے ہیں؟ جو ہم قرآن پڑھنے والے ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو حکمران تو قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ تو قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. سر انہوں نے ادھار لینے جانا ہوتا ہے نا، اس لیے. بہرحال جو وہ کریں قیامت کے دن وہ ذمہ دار ہوں گے. میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور ان چیزوں کو جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق ڈیل کریں. اچھا سر جی یہاں ہمارے پر اس علماء بھی آیت تو میں اس جو پہ بات ہے نہیں کہ کرتے. للناس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کس کا؟ تو للناس جال نہ ہو للناس، جی، تو یہ سر جی اس میں سنیں میری بات، یہ ساری انسانیت کے لیے یہ توحید کا مرکز ہے، لیکن اس کے احکامات ماننے والے مومن ہوں گے اور مومنوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اس آیت کے نقطہ نظر سے. اجازت ساری اعلان عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ گھر بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، لیکن صرف ایمان والے جو ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں. کافر جو اس کا منکر ہے وہ یہاں نہیں آ سکتا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات. کوئی اور سوال آیت 25 کے بارے میں؟ اب سر یہ الحاد کا جو فتنہ ہے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. الحاد. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو سیکولر آج کل دنیا بھر میں ہے اور پاکستان میں موجود ہیں، جی سر. الحاد کا فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ جو پڑھے لکھے لوگ یعنی قرآن مرتد ہو رہے ہیں، یہی ہے قرآن سر. پر تنقید کر رہے ہیں، نبی جی کریم سر. صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہے ہیں، اور آپ کا میڈیا اس کو پروپوگیٹ کر رہا ہے، خاص کر اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے. جی سر. یہ دیکھیں، اگر اسلام یہاں ہوتا تو ان فتنوں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، اور ہر آدمی بالکل یکسوئی سے اللہ کی طرف راغب ہوتا. آج آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں یہ لوگ کثرت سے ہیں، اور انہوں نے نوجوان نسل جس کا آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں سب کچھ قربان کر رہے ہیں چند روزہ زندگی کے لیے، آخرت میں یہ آپ کے حصے میں نہیں آئیں گے، جنت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان کو آپ نے کفر الحاد کے حوالے کر دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے. جزاک اللہ. اگر آیت 25 کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں آیت 26 میں. اب سنیں، یہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ،
मकान अल बैत। जरा पूरी तवज्जो से सुने। अल्लाह फरमाते हैं आयत के हिस्से में, याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहिम के लिए इस खाना काबा की जगह तजवीज़ की थी। बैत का मतलब है काबतुल्लाह। तो इसके जगह की तजवीज़ किसने दी थी? किसने इस जगह का इंतखाब किया? अल्लाह पाक अल्लाह ने पाक सर। ने। अल्लाह खुद ताला अल्लाह ने। ताला ने किया। ये आपको और मुझे पता है। जी कुरान सर। पे- जी सर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा मुझे 90% मुसलमानों के बारे में बताइए कि काबतुल्लाह खुद अल्लाह ताला की जगह, सिलेक्टेड जगह पे है। 90% मुसलमानों को पता है ये। सर जी वो ना सीरत पढ़ते हैं ना कुरान, तो कैसे पता होगा? तो इसलिए मैं और आप जिम्मेदारी के साथ कुरान को पढ़ें। जजाकल्ला। अच्छा, तो सुने जरा गौर से, आगे पूरी आयत को समझें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इब्राहिम को इस जगह को तजवीज़ किया। नंबर एक, अल्लाह तुशरिक बी शैआ, मेरे साथ किसी को भी शरीक ना करना। तो काबतुल्लाह की तामीर का मकसद ये था कि शिर्क को इससे बिल्कुल दूर रखा जाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरों को वहां रहने की इजाजत ही नहीं दी। ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक था। अब यहाँ एक बात बड़े गौर से नोट फरमाएं। ये जो कम कमज़ोर हदीस हैं कि ये बनाया तो था हज़रत आदम ने, फिर उसको दोबारा तामीर किया हज़रत इब्राहीम ने, ये आयत बिल्कुल इसका नेगेट कर रही है। कहीं अल्लाह ताला ने ये बात नहीं फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाया कि ये तामीर ही किया गया, अल्लाह ताला ने जगह चुनी और इसको तामीर किया इब्राहीम और इस्माइल ने। ये बात पूरी तरह समझ लीजिए। और फिर फरमाया ला तुशरिक बी शैया, मेरे साथ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तौहीद परस्ती की इंतहा पर थे। जिसने इराक में बुतों को तोड़ा, आग में डाले गए, इस वजह से इस कफरों को बकौल इस जुर्म के, बल्कि अल्लाह की इस तौहीद के लिए वो आग में डाले गए। वहां से हिजरत फरमाई। पहले मिस्र पहुंचे, फिर फ़लस्तीन पहुंचे, फ़लस्तीन से हुक्म हुआ तो हज़रत हाजरा को लेके मक्का आ गए। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने उस जगह को सिलेक्ट किया, आपने वो तामीर किया। और फिर फरमाया व ताहिरा बैती, और मेरे घर को पाकीज़ा रखो, लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल काइमीना, और जो लोग यहाँ रुकें, व रुक इस सुजूद, और सजदा करने वालों के लिए। पाकीज़गी से मुराद ज़ाहिर है ये अल्लाह का घर था। सफाई आपका और मेरा भी जी चाहता है कि हम भी वहाँ सफाई करें। यहाँ खास कर सफाई से मुराद शिर्क से पाक रखें। अब अल्लाह ने तो ये घर तौहीद का मरकज बनाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त कितने बुत इसके अंदर रखे हुए थे? 360। 360। 360 अल्लाह साल। अकबर, अल्लाह अकबर। कितने जाहिल थे और कितने शिर्क के अंदर डूबे हुए थे वो लोग, कि अल्लाह ने कितना करम किया कि अपना नबी भेजा ताकि इस बैतुल्लाह को वापस उसका वो स्टेटस दिया जाए जिसके लिए हजरत इब्राहीम ने इसको तामीर किया। गौर सर करें। एक बात ज़हन में आ रही है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और अपने बच्चे को वहां पे छोड़ा था, तो इसकी निशानदेही होगी ना कुरान हरम की, तो हरम के पास छोड़ा था कि ये बात समझ नहीं आ रही अभी, क्योंकि देखिए, हमारे जहन में ये है कि पहले से था मौजूद। देखिए मेरी अर्ज सुने। अगर मौजूद भी था और अल्लाह ने ये तजवीज़ कर भी दी थी और हज़रत इब्राहीम को भेज भी दिया था वहाँ, इसीलिए तो भेजा था ना कि ये घर, जगह जो अल्लाह ताला के सिलेक्ट की है उसमें काबतुल्लाह तामीर हो। तो जाहिर है ये जगह पहले थी, लोग यहाँ आबाद थे।
لیکن یہ ساری اس کی انسٹالیشن جو ہے زمزم اس وقت وہاں یہاں جب حضرت حاجرہ دوڑی اور پانی نہیں تھا تو حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو وہاں یہ زمزم آیا. جی پتہ ہے نا سر، آپ کو؟ یہ تو ہے، یہ تو پتہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بات سر کلیئر ہے ایک کہ نہیں؟ سر ایک تو یہ بھی ہے نا کہ یہ دنیا کا مڈ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، یہ دنیا کے مڈ میں ہے خانہ کعبہ. یہ بات اب ہم نے ساری تفتیش کے بعد دیکھی ہے. رب نے جب سلیکٹ کیا تو اس کی سلیکشن میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی. اس کا ہر کام مکمل اور پرفیکٹ ہے، اور کیونکہ اس کا علم سب سے بڑھ کر، اس کی حکمت سب سے بڑھ کر، بلکہ وہ سرچشمہ ہے ان چیزوں کا، لہذا اس کا فیصلہ کئی ساری چیزوں سے، اس کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. کل ہمیں پتہ لگیں، پرسوں لگیں، مستقبل میں لگیں، لیکن اس کا چوائس یقیناً دی بیسٹ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. سر جی، یہ جو حدیث پاک ہے اور اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس سے آگاہ کیا اور ایک بادل کا سایہ آیا، اور یہ جو اس میں تو یہ بھی ساری ضعیف حدیث ہیں. دیکھیے، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، پھر اب بعد میں اس کو انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا، یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے اس کے بارے میں کہا ہے. باقی حدیث جب سامنے آئے گی تو ہم اس کو، آج محدثین نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا ہے، وہ ہم اس کو جی، سمجھ لیں گے کہ اس کی کمزوری کی کیا وجہ کیا ہے. بات کیونکہ کلیئر اسی ہے؟ کے بارے میں جی جی کہ انہی بنیادوں پر بنایا گیا. میرے سامنے حدیث نہیں ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک آدمی ہے. کو چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کہنی چاہیے. جب تک حدیث سر جی اس کی دلیل ملتی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد بنیادوں کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بنیادوں سے اس کو شروع کیا، من البیت و اسماعیل. تو کیا اس سے کیا نتیجہ کیا یعنی نکالنا؟ انہوں نے ہی تعمیر کیا، انہوں نے بنیادیں اٹھائی، بنیادیں ہاں، پہلے سے بالکل نہیں تھی. بالکل صحیح ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کوئی اور سوال؟ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت 26 میں اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے ایک آیت کے اندر کعبۃ اللہ کی، اور قریش کے سامنے آئینہ بھی رکھ دیا کہ اللہ نے تو حضرت ابراہیم کو اس لیے تعمیر کروایا کہ اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، اور تم کتنے بدبخت ہو کہ تم نے 360 بت اسی کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہ سب سیرت پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو بالکل چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی، ورنہ آپ ثواب کے لیے 1000 دفعہ پڑھ کے گزر جائیں گے اور آپ کو یہ چیزیں بالکل کلیئر نہیں ہوں گی. تو یہ بات جیسے ہماری بہن نے کہا کہ قرآن کریم نے صاف صاف بتا دیا کہ کعبہ کی کا معمار حضرت ابراہیم ہے، کوئی اور نہیں ہے. اچھا، تو یہ خطاب بھی حضرت ابراہیم سے سے مقصود یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ اول روز ہی سے یہ گھر خدائے واحد کی بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا، اور خدا پرستوں کو یہاں حج کے آنے کے لیے اذن عام دے دیا گیا. اب سنیں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کی 125، بڑے غور سے سنیے. سورہ بقرہ لکھ لیں، آپ اس کے ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو پھر سمجھنے میں آسانی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 125 بقرہ میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا
یا ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ، ٹھہرنے اور امن کی جگہ۔ اور پھر کیا حکم دیا؟ وَاتَّخُذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضرت ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو، ان طاہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ بالکل صحیح تشریح ہے اس آیت کی۔ سر جی رکوع سر، اور یہ سجود دیکھیں، دونوں یہ ہے نا؟ اوپر پر اسی آیت میں یہی سارا کچھ ہے نا، اس میں بھی یہ جو حج کی ہے۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ آپ اس کو لکھیں اس کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دوسرے مقام پر بھی یہی بات آئی ہے۔ یہ اپنے قرآن کے ساتھ ان آیتوں کے ساتھ حوالے لکھ لیا کریں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ بالکل یہ بات محسوس کریں گے کہ ہر ایمان، ہر صاحب ایمان، ہر مومن تڑپتا ہے، کاش میں اللہ تعالیٰ مجھے میرے لیے نصیب میں کرے کہ میں مسجد حرام میں جا کے وہاں کعبۃ اللہ کو کی زیارت کروں، نماز پڑھوں وغیرہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہر آدمی کے دل میں یہ آرزو ہے؟ اب اگلی آیت 27 بڑے غور سے سنیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے عام اعلان کر دو۔ یہ کس کو کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ابراہیم ابراہیم علیہ علیہ السلام۔ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب وہ جو حکم اس وقت انہوں نے وہاں اعلان کیا، جس کو میں نے اور آپ نے، ہم تو ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے، سنا، تو آج بھی ہمیں اس اذن عام کی کس قدر ہمارے دل میں تڑپ ہے، ذرا غور فرمائیں۔ رب نے اس وقت جب کہ نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہ بس آپ اعلان کر دیں۔ آگے سنیں، یا تو کا رجالم و علا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، وہ تمہارے پاس ہر دور و دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اس وقت سواری کیا تھی بلا؟ اونٹ سے۔ یہ تو اب ہے نا بحری جہاز، اس کے بعد اب ہوائی جہاز آ گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو رب نے اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ ہر مومن کے دل میں تڑپ کہ میں کسی طرح وہاں پہنچ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ والسلام سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، اور لوگ تیرے پاس آئیں گے دور و دراز مقام سے، پیدل بھی آئیں گے، یہ اس زمانے کی بات ہے، اور اونٹوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، ہوائی جہازوں سے، ٹرینوں سے لوگ جو ہے وہ کیسے پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تو سبحان اللہ سر العظیم۔ دیکھیں، جب آپ عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں، پھر بسوں میں یا جہاں بھی جانا ہے، اس کی شان دیکھیں۔ وہ پہاڑوں کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے یا اللہ تیری شان کتنی بلند ہے، اور کیسے راستے ہیں، کیسے پہاڑ ہیں سر۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جن کو موقع ملتا ہے اس جگہوں کو دیکھنے کے لیے نا۔ سر آپ کالے دیکھیں پہاڑ ہیں۔ انہی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محترم بنا دیا ہے۔ تو جس جگہ کو، جس مقام کو اللہ عزت بخش دے، وہ معزز ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا چند چیزیں آپ بڑی اچھی طرح چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، یہ جو کعبۃ اللہ ہے، یہ کسی مخصوص قبیلے، قوم یا علاقے کے رہنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے عبادت گاہ ہے، اور لوگ یہاں آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ پہلی بات، سب کے لیے عبادت کے لحاظ سے برابر۔ یہ محمد بن سلطان کے باپ کی جگہ نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے
بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے نماز، رکوع، سجود، طواف ہر مسلمان وہاں کر سکتا ہے۔ اور جو حج ہے نا وہ مخصوص امتیازی ایک پہلو ہے مومن کے لیے، کہ وہ مخصوص شکل میں اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ احرام باندھ کے نکلتا ہے اور توحید کا نقش دل میں بٹھا کر اس کی اس کے ساتھ محبت اور وابستگی کے لیے پوری قربانی کے جذبات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو توحید کے لیے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، حج کی عام دعوت در حقیقت توحید کو قبول کرنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت ہے، کہ میں نے ایمان، اور میں جب میرے پاس پیسے ہوئے تو اگر میں نے حج نہیں کیا تو آپ نے حدیث پتہ ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی مرا یا عیسائی، کافر مرا۔ تو حج اگر فرض ہے، اس کے پاس سارے ذرائع اور وسائل موجود ہیں، سب سے پہلے اس کو حج کرنا چاہیے۔ لیکن سر عورت کے لیے ایک ہے نا کہ اگر اس کے پاس وسائل موجود ہیں لیکن محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی عورت تنہا سفر کرے۔ شرم و حیا اور عفت و پاک بازی کا تقاضا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کے باوجود وہ عورت جو ہے محرم کے بغیر حج پہ نہیں جا سکتی۔ سر جی اب تو سر سر یہ اس میں نے سال سے کم کر ختم ہو دیا گئی کہ ہے اب پابندی بغیر یہ والی۔ محرم کی عورت جائے حج پہ، اب سر میں عام نے کر دیا۔ پچھلے سال کوشش کی تھی کہ میں حج پہ جاؤں، اور یعنی کہ اپنے دو ملنے والوں کے ساتھ، تو میں نے پھر اس کا ذکر جو ہے یہ ام عبداللہ سے کیا۔ میں نے کہا اس طرح میں جا سکتی ہوں؟ کہتی ہیں کہ نہیں آپ نہیں جا، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے آپ کے۔ تو میں کہتی ہیں نہیں آپ کا حج نہیں ہوگا، آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اللہ کو نہیں منظور ہے۔ تو اسی وقت میں نے اپنے بیٹے سے بات کی، میں نے کہا اس طرح انہوں نے بولا کہ میں نہیں جا سکتی ہوں۔ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اماں آپ اس سال چلیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیں، اپنا ارادہ چینج کر لیں، میں انشاءاللہ اگلے سال آپ کو خود لے کے جاؤں گا حج پہ۔ تو جزاک اللہ اللہ۔ کا دیکھیں آپ اتنی کرم۔ تفصیل میں نہ جائیں نا تاکہ وقت بچائیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور آپ نے بالکل ٹھیک طریقہ اختیار کیا کہ ایک جی سر۔ صاحب علم سے پوچھا، اس نے جو بتایا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ یہی مومن کو کرنا چاہیے، اور اسلام کی حدود وہ حد ہے کہ عورت بغیر محرم کے باہر نہیں نکل سکتی، اس کو فالو کرنا ہر مومنہ عورت کا فرض ہے۔ جی اللہ پاک ہم جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت۔ حج کی جیسی عبادت کے لیے منع فرما دیا کہ اس کا اگر محرم نہیں ہے تو حج بھی اس پر فرض نہیں ہے، تو پھر آپ کو بالکل وہی کرنا چاہیے تھا جو آپ نے کیا۔ جزاک اللہ۔ اور سر حکومت کے بیان کو اجازت کو جواز نہیں بنانا چاہیے کہ حکومت نے اب اجازت دے دی ہے، اور فارم بھی اب جاری کر دیا ہے کہ باپ بھائی کوئی بھی او جو ہے وہ ہو، سائن کر دے کہ آپ ہاں میں اس اس کو بات کو اجازت دیتا پہلے ہوں۔ میری بات سنائیں۔ جب ہم پابند کس کے حکم کے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم حکم کے۔ کے۔ اللہ۔ ہم کسی باغی اور طاغی کے حکم کے پابند نہیں ہیں، اور کوئی شخص چاہے کوئی بھی ہو وہ اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ اس کی تفصیلات میں جا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم نہیں کریں گے۔ بھائی آپ اگر وہ کریں گے تو آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے۔ حکومت تو ہے ہی، نظام حکومت اسلامی نہیں ہے تو پھر اس کی بات کیا ماننی ہے؟ اللہ تو کے پھر حکم آپ ماننے۔ اتنی بڑی تفصیل کیوں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، جب انہوں نے اسلام کے خلاف کیا وہ ہمارے لیے بالکل، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ جو چیز قرآن اور اللہ کے احکامات کے خلاف ہے اس کو آپ لا کے اتنا ہی نہ سمجھیں۔
حج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ذرا سوچیں حج کے آپ دیکھیں جس کا حج قبول ہو گیا اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو گئے. اس نے اس عالمی اجتماع میں شرکت کی جس میں دنیا بھر کے آئے ہوئے مسلمان پکے سچے وہاں موجود ہیں. یہ ان میں موجود ہے. اللہ کی کس قدر رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے بندہ اگر وہ واقعتاً حج کو حج سمجھ کر ادا کرے. السلام علیکم سر جی. یہ جو اب تو حج اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، اور پھر ساتھ محرم کا جو ہے تو 2 لوگوں کا کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. تو اگر لوگ عمرہ کر آتے ہیں تو پھر اس کا بھی اجر کس حد تک ہوگا؟ دیکھیں میڈم، حج فرض ہے. اگر اللہ نے اس پر فرض کیا ہے، ساری کنڈیشنز پوری ہیں، اس کو ضرور کرنا چاہیے. ورنہ اس حدیث کو سامنے رکھے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، وہ چاہے یہودی یا اس نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ کے اوپر کنڈیشنز پوری نہیں ہیں، آپ نہیں کرتے، آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں پوچھے گا. یہ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عمرہ کر لے. بھائی جب حج نہیں کر سکتا، اس کے وہ نہیں ہے محرم، تو عمرہ کیسے کرے گی؟ آپ بتائیں نا مجھے. سر پیسوں کے نہیں سر لحاظ جی، سے کم میں ہو جاتا ہے عمرہ. عمرہ کم میں ہو جاتا ہے، محرم تو ساتھ ہوگا، لیکن 2 لوگوں کا کم خرچہ آتا ہے. خواہش تو ہر انسان کی ہوتی ہے کہ جائیں وہاں پہ ہم فرض اس حج بارے ہے، میں. فرض حج ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. وہ اللہ سے دعائیں مانگے، کوشش کرے اور پیسے جمع کرے. آپ کی فرض نماز چلی جائے اور آپ اس کی جگہ پڑھ لیں نوافل، تو وہ فرض نماز کا اجر مل جائے گا آپ کو؟ نہیں سر. اچھا، ایک تو آپ نے دیکھا، اب میں آیت 28 پڑھ رہا ہوں. پہلے سارے وہ حج کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی سعادتیں سامنے رکھی ہیں، جو وہاں آپ نقشہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر سے ہر رنگ ہر نسل کے لوگ اللہ کے گھر کا دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں. وہ صفا مروہ کے، اور کس طرح حج کے وہ کپڑے آپ احرام کے دیکھیں، آپ کو بالکل آخرت کا منظر نظر آتا ہے. تو اس کے بے شمار باطنی فائدے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کی اور دنیاوی برکات بھی ہیں. اس لیے آیت 28 میں ترجمہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِيَشْهَدُوا مُنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ دوسرے فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں. اور فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس سے خود بھی کھائیں. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلائیں. تو قربانی کے جو فائدے ہیں، اور جانوروں پر صرف اللہ کا نام، کیونکہ کس جانور کی جان اللہ کے نام پر لی جا سکتی ہے، کسی اور بت اور کسی ولی قبر والے کے نام پہ نہیں کی جا سکتی. تو یہ حج کی دنیاوی برکات ہے جو انسان وہاں اس جذبے کے ساتھ ان کو قربانی کرے، خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی کھلائے، اور اللہ کے ہاں شکر بجا لائے کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ اس کے گھر میں آ کر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچ کر اس نے کتنا بڑا موقع دیا، اور وہ ان ساری فیوز و برکات سے مزے لے رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے.
تو یہ حج کے جو دنیاوی برکتیں اور حج کے ضمنی فوائد ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ آپ دیکھیں، ایک تو یوم نحر قربانی کا دن ہے، پھر ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ، یہ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو اب ان سب سے جو آدمی مستفید ہو رہا ہے، جو اس اللہ تعالیٰ کی اس عبادت سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہے اور پھر قربانی دے رہا ہے، یہ سارے اس کے دنیاوی فیوز اور برکات بھی ہیں، جن کو سامنے رکھ کے انسان جو ہے وہ اللہ کی ساری طاقتوں، ان کی شانوں، ان کی فیوز و برکات کا مظہر ہیں، ان کو جب دیکھتا ہے، ان پر عملی، تو انسان جو حیران رہ جاتا ہے۔ اور یہ جو دنیا دار اور یہ جو منافق اور یہ جو سیکولر ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے ہیں حج کے بارے میں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ دنیا میں عیش پرستی کے حوالے سے، جس میں وہ ان اپنے دل بھی سیاہ گناہوں سے کر لیتے ہیں، جبکہ حج کی فیوز و برکات کا عالم یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کا گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور وہ پوری طرح ان ساری مناظر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی شانوں کا، اس کی فیوز و برکات جو اس کو عطا ہوتے ہیں، جس دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر گزار ہوتا ہے مومن۔ کوئی سوال یہاں تک؟ سر اور جی، یہ جو قربانی ہم حج کرتے ہیں اور حج کے دوران ہم نے وہاں کر لی قربانی، اور جو پیچھے ہمارے گھر میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نام کی قربانی کریں؟ اکثر یہاں پہ ڈبل ہوتی ہے کہ وہاں بھی کی اور پیچھے بھی کی، اس کو تھوڑا کھولیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ تو وہاں کنسنٹریٹ کریں، پورا حج کا لطف اٹھائیں، جی پوری طرح اپنی نماز روزہ، ساری نماز قربانیاں سب کریں، لیکن یہ جو یہاں لوگ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کریں، اور آپ کو وہاں فرض ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں، یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے نام، وہ اپنے نام کی کریں، اپنے وغیرہ جو بھی کرنا ہے کریں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی جی، جزاک اللہ۔ یہ کب سے میں چاہتی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی قربانی کرتے ہیں اور گھروں میں بھی ہمارے نام کی قربانی کرتے ہیں، تو میں یہ نہیں وضاحت نہیں، کرنا چاہتی تھی۔ آپ اللہ کے دین کو سمجھے نا، جی کہ آپ نے جب فرض وہاں ادا کر دیا ہے تو یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے نام کی کریں، اپنی قربانیاں کریں، اور قربانی میں آپ کو پتہ ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارا گوشت اور یہ جو تمہارا لہو ہے جانوروں کا، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو وہ نیت پہنچتی ہے جس بے نیت کے شک ساتھ آپ نے قربانی کی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، تو ہم جزاک اللہ۔ اپنی نیتوں کو پاک اور صاف بنائیں، تاکہ ان اعمال کے بعد ہمارے واقعتاً اللہ سے تعلق قائم ہو۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آیت 29 پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ حج کے آخری مراسم کی بات ہو رہی ہے۔ ثم لیقضوا سقفہم، تاکہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ تفاسہم، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب حج کے سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے، تو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی منت مانی ہے نفل کے حوالے سے کہ میں وہاں جا کے یہ نفل پڑھوں گا، تو آپ اس کو بھی پورا کریں۔ اور تیسری بات، لِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اس گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اگر طواف کی سعادت ملتی ہے تو یہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ تو یہ حج کے آخری رسوم ہیں، اور ان کو بھی کر کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقرب کا اس کو شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہاں ایک ایک منٹ کو انسان غنیمت جانے کہ اللہ نے اس کو وہاں موقع دیے ہیں، اور اس میں اپنی عبادت کا حق ادا کرے۔ یہ ان آیت 29 پر آج ہم رک آمین لیتے ہیں، ثم آمین۔ ختم ہو گیا، لیکن ان آیات کو پھر پڑھیں، سمجھیں، کل پھر سوال کریں، تاکہ جب بھی ہم حج کریں تو ہم حج کو اپنے حج کو حج مبرور بنائیں۔
تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری آئندہ کی زندگی جو ہے وہ عین اسلام کے مطابق ہو، عین شریعت کے آمین 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 ثم آمین۔ سر جی میں نے اپنے میاں کے ساتھ حج کیا، مجھے اتنا لطف آیا میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے دنیا کی کوئی جگہ پہ بھی جہاں پہ بھی میں گئی ہوں نا، امریکہ کیا، دبئی کیا، اور تقریباً مجھے کہیں یہ لطف نہیں آیا جو میرے رب کے ادھر حج پہ مجھے لطف آیا۔ سبحان اللہ، میں بتا نہیں سکتی کہ کیا حالات تھے۔ یہ آپ اس لیے جو اب بات کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جب پہلی دفعہ میرے پاس پیسے آئے نا تو میں سیدھا ماں باپ کو، اور آج بھی وہ میری زندگی کا سب سے حسین اور جمیل موقع ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ بھی میری ماں تھی سر، الحمدللہ، اللہ مجھے اس کا اجر عظیم دے اور ان کی بخشش بس فرمائے۔ آپ سب دعا کریں کہ سب لوگوں کو جن پر حج فرض ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع فراہم کیے ہیں نا، ہم اس کا تنہائیوں میں شکر ادا کریں گے۔ پروردگار یہ صرف تیرا احسان تھا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سر یہ بھی کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم قرآن پاک پڑھے ہیں لفظ لفظ۔ اس ماشاء کی اللہ پوری دنیا سے لوگ بیٹھے ہیں۔ بے شک بے شک۔ بس یہ اسی کا کرم ہے ڈاکٹر صاحبہ، اسی کے احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی سر، پوری دنیا کے آمین مسلمانوں کو ہمت توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آمین، اور سب کو جو اس بیمار ہیں ان کے لیے سب دعا کر دیا کریں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔